آج جو پہلا سوال موصول ہوا ہمیں وہ ہے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی نمازی جماعت میں تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہو اور اس سے پہلے امام پر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہو تو کیا اس نمازی پر بھی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے دین متین کی خدمت کے لیے آج پھر ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ فہد بھائی آپ نے سوال کیا کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، یہ تقریباً 3 سوال بن جاتے ہیں۔ میں بالترتیب ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے، تو سماعت فرمائیں سجدہ سہو کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، یعنی ایسے سجدے جو نماز کے اندر ہماری کسی بھول کی وجہ سے، کمی یا کوتاہی کی وجہ سے جو ہم پر واجب اور لازم ہوتے ہیں ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ جی بے شک۔ اب سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ پہلا سوال۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کو سیکھنا، یاد کرنا از حد ضروری ہے۔ ان صورتوں میں سے پہلی صورت سجدہ سہو کے واجب ہونے کی وہ یہ ہے کہ واجبات نماز میں سے کوئی واجب رہ جائے۔ جی، نماز کے جو واجبات ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، یعنی پتہ ہی نہ چلے تو واجب رہ جائے۔ مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، ڈائریکٹ قرات شروع کر دیتا ہے یا رکوع میں چلا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ چھوڑ کے کوئی سورت شروع کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں سورۃ الفاتحہ چھوڑنے کی وجہ سے، چونکہ یہ واجب تھا، یہ واجب چھوڑ دیا اس نے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دوسری صورت سجدہ سہو کے واجب ہونے کی، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کیا، مثلا سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کو 1 نہیں بلکہ 2 دفعہ پڑھ دیتا ہے، اب اس شخص کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسری صورت، کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دیا، مثلا ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی نمازی ایسا ہے کہ وہ ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد کوئی سورت شروع کر دیتا ہے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، قرات پہلے کر لیتا ہے، سورۃ الفاتحہ بعد میں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ فاتحہ اپنے محل سے مؤخر ہو گئی ہے، تو واجب کو اپنے محل سے جب ہم مؤخر کریں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی واجب کو مؤخر کر دیا، یہ میں نے بتا دیا، یا کسی واجب میں تاخیر کر دی، مثلا ایک شخص ہے، پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے 4 رکعتوں والی نماز کے اندر جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کے فوراً بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اب ایک ایسا نمازی ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسول پہ جب پہنچتا عبدہ و رسول پہ و رسولہ کے بعد وہ کھڑا نہیں ہوتا، یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دروشی شروع کر دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک اگر وہ پڑھ لے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے واجب کے اندر تاخیر کر دی ہے، تو واجب کے اندر تاخیر کرنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص واجب کو متغیر کر دے، کسی بھی واجب کو، مثال کے طور پہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں وہ جہری نمازیں ہیں،
یعنی ان میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، اور دو نمازیں جن میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اگر کوئی نمازی ایسا ہے، یعنی کہ امام صاحب کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں کی بلکہ آہستہ آواز سے قرات کر دی، اب چونکہ یہ بلند آواز سے قرات کرنا واجب تھا، انہوں نے آہستہ آواز سے قرات کی، تو آہستہ آواز سے قرات کرنے کی وجہ سے واجب متغیر ہو گیا، بدل گیا، اس صورت میں بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اس سے اگلی صورت، کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دے، تب بھی جو ہے وہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔